ناول ہے جان بحرام بائی سائلنس لو، ایپیسوڈ نمبر ہے 2۔ بحرام ادا کو لیتا فارم ہاؤس سے باہر نکلا اور پھر اس نے اپنی گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑی۔ ارادہ گھر جا کر کچھ آرام کرنے کا تھا، جبکہ ادا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور دل ہی دل میں بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے عین موقع پر اپنی مدد بھیج کر اسے رسوا ہونے سے بچایا تھا۔ مجھے روتی ہوئی لڑکیوں سے سخت نفرت ہے، اس لیے خاموش ہو جاؤ، ادا کو مسلسل روتے دیکھ بحرام سخت لہجے میں بولا تو ادا گڑبڑائی اور پھر اس کی رونے کی آواز بند ہو گئی، مگر صرف آواز بند ہوئی، رو وہ اب بھی رہی تھی۔ ادا کو بنا آواز کے روتا دیکھ کر بحرام نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا اور پھر غصے سے سر مارتا ڈرائیو کرنے لگا۔ تم وہاں پارٹی میں پہنچی کیسے؟ میرے شوہر نے مجھے شکنتلا بائی کو بیچ دیا، وہ ایک بہت بڑا کوٹھا چلاتی ہے۔ بحرام کے اچانک سوال پر ادا کے رونے کو بریک لگی، پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے ہلکی نرم آواز میں جواب دیا، اس نے تمہیں بیچ دیا اور تم آسانی سے سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئی؟ نہیں، میں شکنتلا بائی کے پاس پچھلے 2 ہفتوں سے ہوں، انہوں نے مجھے اپنے کوٹھے کی بیسمنٹ کے ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا اور وہ مجھے روز مارتی پیٹتی تھی، یہ سب نہ کرنے کی وجہ سے۔ بحرام کے حیران ہو کر سوال کرنے پر ادا نے سر جھکاتے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ اسے بیچا گیا تھا اور شکنتلا بائی اسے ہر وقت مارتی پیٹتی تھی، مگر یہ بات جھوٹ تھی کہ اسے بیچنے والا اس کا شوہر تھا۔ وہ بحرام کو یہ نہ بتا سکی کہ وہ 2 ہفتے پہلے اس شخص کے ساتھ گھر سے بھاگ کر کراچی آئی تھی جس سے ادا محبت کرتی تھی اور اس نے ادا کو کوٹھے پر بیچا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک کریکٹر لیس لڑکی ہے جو ایک انجان شخص کے ساتھ بھاگ گئی، اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو کبھی عزت نہیں ملتی، جو رات کے اندھیرے میں اپنے ماں باپ کو لوگوں کے طعنے سننے کے لیے چھوڑ جائیں۔ ایسی لڑکیوں کو صرف ان کے ماں باپ کی بد دعائیں نصیب ہوتی ہیں، اور بد دعا تو اچھوں کو برباد کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ادا کا جواب سن کر بحرام خاموش ہو گیا، پھر چند لمحوں بعد اس نے ایک نظر اٹھا کر ادا کو دیکھا جو اب رو تو نہیں رہی تھی مگر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چادر نے ادا کا چہرہ کافی حد تک ڈھکا ہوا تھا جس سے بحرام یہ نہ دیکھ سکا کہ ادا اب بھی رو رہی تھی، فرق بس اتنا تھا، پہلے آنسو خوشی کے تھے کہ اللہ نے اس کی دعا سنتے اسے بچا لیا، اور اب آنسو دکھ کے تھے جو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو یاد کرنے پر اپنے آپ گالوں پر بہہ رہے تھے۔ تم وہاں فارم ہاؤس کیسے پہنچی؟ میں نے مجبور میں شکنتلا بائی کی بات مانتے حامی بھری تھی، مگر کیوں؟ بحرام کے سوال پر ادا مزید سر جھکاتے بولی تو بحرام نے دوبارہ سوال داغا۔ اس سے پہلے کہ ادا جواب دیتی، بحرام کی گاڑی اچانک سے جھٹکے مارتی کھڑی ہو گئی۔ گاڑی کو کھڑا ہوتے دیکھ کر بحرام اسے سیلف دیتے اسٹارٹ کرنے لگا، مگر گاڑی نے آج اسٹارٹ نہ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ گاڑی کو اسٹارٹ نہ ہوتا دیکھ کر بحرام غصے سے گاڑی سے نیچے اترا اور اس کا اگلا بونٹ کھولتے اسے چیک کرنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی بحرام کو سمجھ آ گیا کہ اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے اور اسے اب اسٹارٹ کرنے کے لیے اس کے شو روم ہی لے جانا پڑے گا۔ یہ سب دیکھتے بحرام کو غصہ آنے لگا کیونکہ رات کے اس وقت نہ تو اسے کوئی پروڈکٹ ملنے والا تھا اور نہ ہی کوئی شو روم کھلا ہونا تھا۔ بحرام غصے میں لمبی لمبی سانسیں لیتا واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر اپنا فون اٹھا کر اس نے سہیل کو فون ملایا کیونکہ اس وقت اس کے سب ہی ڈرائیورز سو رہے تھے اور بحرام خانزادہ کبھی کسی کی نیند ڈسٹرب نہیں کرتا تھا سوائے سہیل کے۔ میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں، مجھے لینے فوراً پہنچو۔ سہیل کے فون اٹھاتے ہی بحرام غصے سے کہتا بنا سہیل کی بات سنے کال کٹ گیا۔ لوکیشن بھیجنے کے ٹھیک 2 منٹ بعد ہی سہیل کی کال آنے لگی جسے بحرام نے غصے سے اٹھایا۔ بھونکو، اب کیا مسئلہ ہے؟ بھاؤ بھاؤ۔ بحرام کے غصے سے بولنے پر سہیل نے فوراً جواب دیا تو بحرام نے اپنے فون کو ایک گھوری سے نوازا۔ ابے او کتے کے بچے، شرافت سے جواب دے، میرا میٹر سخت گھوما ہوا ہے اس وقت، یہ کھٹارا بند ہو گئی ہے، بیٹری ڈاؤن ہے اور میں یہاں اس وقت سڑک پر ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوں، تم جہاں ہو وہاں مجھے پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگے گا، کہو تو آ جاؤں۔ رہنے دو مہربانی، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، میں دائمہ کے گھر چلا جاتا ہوں، وہ یہاں سے کچھ ہی دور ہے، اینڈ آئی کین واک۔ بحرام کے غصے سے اپنی 8 کروڑ کی گاڑی کو کھٹارا بولنے اور اپنا مسئلہ بیان کرنے پر سہیل اپنی ہنسی دباتا بولا تو بحرام
چڑ کر بولتا فون کاٹ گیا۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لیتے ادا کی طرف دیکھا جو گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا تم چل سکتی ہو؟ جی؟ بہرام کے اچانک اور بے تک کے سوال پر ادا حیرانگی سے اسے دیکھتی بولی تو بہرام نے سر ہلایا اور گاڑی سے نیچے اترتا گھوم کر ادا کے پاس آیا اور اس کا دروازہ کھولا۔ اترو نیچے، یہ گاڑی اب یہاں سے آگے نہیں جائے گی، ہم پیدل چلتے ہیں اس وقت، ایسے رکنا ٹھیک نہیں۔ بہرام کی بات سنتے ہی ادا فوراً سے گاڑی سے نیچے اتری تو بہرام غصے سے ٹھا کر کے گاڑی کا دروازہ بند کر گیا اور گاڑی کو لاک کرتا چلنے لگا۔ بہرام کو چلتا دیکھ کر ادا بھی بہرام کی پشت کو دیکھتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ 5 منٹ کے بعد بہرام ایک پارک میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ادا بھی۔ وہ دونوں ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ بہرام کو فون بجنے لگا جسے بہرام گندی سی شکل بناتا گھورنے لگا اور پھر اس نے رک کر کال اٹھائی اور موبائل کان سے لگایا۔ جی بولیں۔ بہرام بیٹا کہاں ہو تم؟ مجھے بتاؤ کہ ڈرائیور بھیجتا ہوں، میرا ڈرائیور جاگ رہا ہے اور فری ہے۔ اس کی ضرورت نہیں، میں بس دائمہ کے گھر پہنچ گیا ہوں، صبح خود ہی اپنے ڈرائیور کو بلا کر اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ کال اٹھاتے ہی بہرام آوازاریت سے بولا تو ایاز نے فوراً جواب دیا جس پر بہرام ایک پرسکون جواب دیتا کال کاٹ گیا اور غصے سے سر کو نفی میں ہلاتا مڑا اور ادا کو دیکھنے لگا۔ ادا جو بہرام کو کال پر بات کرتا دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، اس کی نظر ایک بن کباب کے اسٹال پر جا کر رکی تھی جو رات کے اس پہر بھی پارک کے باؤنڈری سے باہر کھڑا گرما گرم بن کباب بنا کر لوگوں کو دے رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ادا کو مزید بھوک لگنے لگی مگر نہ تو اس کے پاس بن کباب خریدنے کے پیسے تھے اور نہ ہی اپنے ساتھ چلتے اس دیو نما انسان سے فرمائش کر سکتی تھی۔ ادا کو فوراً سے وہ پل یاد آیا جب ہر وقت اس کی جیب میں 5 سے 10 ہزار ہوتا تھا اور وہ جو چاہے خرید سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ ہمیشہ اسے ایکسٹرا پیسے دیتے تھے تاکہ ان کی بیٹی کسی چیز کو دیکھ کر اپنا دل نہ ترسائے، اور آج یہ وقت تھا ادا فاروقی پر کہ شدید بھوک ہونے کے باعث بھی وہ ایک بن کباب نہیں کھا سکتی تھی، وجہ جیب میں پیسے نہ ہونا تھی۔ یہ سب سوچ کر ایک بار پھر ادا کو اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور اس کی آنکھیں یکدم لبالب پانیوں سے بھر گئیں جسے ادا ضبط کرتے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر انڈیلتی واپس بہرام کی طرف متوجہ ہوئی جو کھڑا بڑی دلچسپی سے ادا کو دیکھ رہا تھا۔ خود کو ایسے تکتا پا کر ادا خاموشی سے سر جھکاتی آگے کو چلنے لگی جبکہ بہرام ایک نظر اس بن کباب اسٹال کو دیکھتا اپنے پاس سے گزرتی ادا کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑا آگے جا کر بہرام تیز قدم اٹھاتا ادا کے ساتھ ہوا۔ ایک کام کرو، تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں، بہرام سامنے پڑے بینچ کی طرف اشارہ کرتا بولا تو ادا نے آنکھیں اٹھا کر بہرام کو دیکھا۔ ادا کے ایسے دیکھنے پر ایش گرے آنکھیں جب ہیزل گرین آنکھوں سے ٹکرائیں تو ادا فوراً سے اپنی گرین آنکھیں جھکا گئی اور خاموشی سے جا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسے بینچ پر بیٹھتا دیکھ کر بہرام وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد بہرام ایک ہاتھ میں بن کباب اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے واپس آیا اور ادا کے پاس بینچ پر بیٹھتے اسے بن کباب دیا۔ مجھے نہیں بھوک، آپ کھا لیں۔ مگر میں تو تمہارے لیے لایا تھا، میں کھانا کھا چکا ہوں، اگر تمہیں نہیں کھانا تو ٹھیک ہے، میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ بہرام کو یوں بن کباب اپنی طرف کرتا دیکھ کر ادا ہلکی آواز میں بولتی اپنا رخ موڑ گئی تو بہرام نے کندھے اچکاتے جواب دیا، نہیں میں کھا لوں گی۔ بہرام کا جواب سنتے ادا خاموش رہی مگر جیسے ہی اس نے بہرام کا ہاتھ ہوا میں اٹھتے دیکھا تو وہ فوراً بول پڑی اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے تو بہرام اپنی ہنسی دباتا فوراً سے وہ بن کباب اس کے ہاتھ میں رکھ گیا۔ بن کباب ہاتھ میں آتے ہی ادا فوراً سے اپنا رخ موڑتی بہرام کی طرف پیٹ کر گئی اور بن کباب کھانے لگی جبکہ ادا کی اس معصوم حرکت پر بہرام ہنستے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلانے لگا۔ جیسے ہی ادا بن کباب ختم کرتی مڑی تو بہرام یکدم سیریس ہو گیا اور پھر اسے پانی کی بوتل پکڑا گیا۔ پانی کے چند گھونٹ پیتے ادا نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے کھانا پانی نصیب کیا۔ ادا کو پانی کی بوتل بند کرتے دیکھ کر بہرام اٹھ کر فوراً سے آگے بڑھا۔ اسے اٹھ کر جاتا دیکھ کر ادا بھی پانی کی بوتل پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ پارک کو کراس کرتے ہی بہرام سامنے کی تیسری گلی میں مڑتا ایک گھر کے آگے رکا اور اس کی بیل بجائی۔ ادا بھی خاموشی سے آ کر بہرام کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ بہرام کے کسرتی وجود کے پیچھے ہماری ننھی سی ادا مکمل غائب ہو گئی۔ 2-3 بیل بجنے کے بعد کسی نے دروازہ کھولا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مجھے ملنے نہیں آئے، گندے بھیا۔
بہرام کے سوال کرنے پر 5 سالہ عائشہ نے فوراً جواب دیا تو بہرام نے آئی برو اچکاتے سوال داغا، جس پر عائشہ نے منہ کے ڈیزائن بناتے جواب دیا تو بہرام ہلکا سا مسکرایا اور پھر اس نے جھک کر عائشہ کو گود میں اٹھا لیا۔ عاشی، کون ہے دروازے پر؟ وہیں جم گئی پاگل لڑکی، منع بھی کیا ہے اس وقت دروازہ مت کھولا کر، مگر سنتی ہی نہیں۔ میری ایک ادھیڑ عمر کی عورت اپنے بھاری بھرکم وجود سنبھالتی زور زور سے بولتی دروازے کے پاس پہنچی۔ بہرام، میرا بچہ، تم یہاں اس وقت؟ جی دائمہ، وہ میں گھر جا رہا تھا تو میری گاڑی خراب ہو گئی، یہاں پاس میں ہی اس وقت کوئی مکینک نہیں ملنا تھا مجھے، اس لیے میں یہاں چلا آیا۔ بہت اچھا کیا بچہ، آ جاؤ اندر۔ دروازے پر بہرام کو کھڑا دیکھ کر دائمہ حیرانگی سے بولی تو بہرام نے وضاحت دی، جس پر دائمہ نے مسکراتے اسے پیار کرتے جواب دیا۔ عائشہ جو بہرام کی گود میں چڑھی ہوئی تھی، بہرام کے گلے میں اپنے ننھے ہاتھوں کا ہار بناتے بہرام کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتے اس کے پیچھے کھڑی ادا کو دلچسپی سے دیکھتی بولی تو بہرام فوراً سے پلٹا، جس پر عائشہ منہ بناتی سیدھی ہوئی اور ایک بار پھر سے ادا کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ کی آپی ہیں؟ یہ بھی آج رات یہیں رہیں گی میرے ساتھ؟ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے۔ ارے ارے رکو، کدھر جا رہے ہو؟ بہرام کا جواب سنتے عائشہ اور دائمہ دونوں خوش ہوئیں اور پھر دائمہ نے ادا کی تعریف کرتے اس کے سر پر پیار کیا، جبکہ انہیں ایسے پیار کرتا دیکھ کر ادا کو سمجھ آ گئی کہ وہ غلط سمجھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ادا کچھ بولتی، بہرام کو اندر جاتا دیکھ کر دائمہ فوراً بولی تو بہرام انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ بیٹا، رسمیں تو کرنے دو، پھر آ جانا اندر۔ دائمہ، میں پہلی بار تھوڑی آیا ہوں جو آپ رسمیں کریں گی، اور کیسی رسمیں؟ دائمہ کے نرم لہجے میں پیار سے بولنے پر بہرام نے فوراً سوال داغا۔ بیٹا، تم پہلی بار نہیں آئے ہو، مگر میری بہو تو پہلی بار آئی ہے، اس کی رسم تو میں ضرور کروں گی۔ کیا؟ کون سی بہو؟ یہ اور کون سی بہو؟ دائمہ کی بات سنتے بہرام فوراً بولا تو دائمہ نے مسکراتے ادا کی طرف اشارہ کرتے جواب دیا، جس پر بہرام انہیں غصے سے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کی بہو نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، یہ میرڈ ہے، میں نے بس اس کی مدد کی ہے اور اس کی وجہ سے یہاں ہے۔ میں صبح سے اس کے گھر چھوڑ آؤں گا اور میں آپ کو 70,000 دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے عورتوں سے سخت نفرت ہے اور نہ ہی میں کبھی شادی کروں گا، یہ بات آپ جتنی جلدی مان جائیں اتنا اچھا ہے۔ بہرام اپنی بات غصے سے کہتا عائشہ کو لیتا اندر چلا گیا، جبکہ دائمہ تو بس اپنے اس ضدی بچے کو دیکھ کر رہ گئی۔